وسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله مولانا العظيم۔ محبت اجازت دی تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حجت اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پہ بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے انتہائی مقتدر حضرات علماء کرام اور ذکر مصطفیٰ کی اس مقدس تقریب میں حاضر آنے والے تمام اہل محبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی کے مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ اہتمام کرنے والے تمام دوستوں نے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے یقیناً بڑے خلوص کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر خیر کا اہتمام کیا ہے۔ ہدیہ تبریک پیش کرنے کے ساتھ ساتھ میں دعا گو ہوں رب ذوالجلال اس عظیم ذکر کے توسل سے مجھے اور آپ کو مذکور کے قدمین میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جولیوں میں حضور کی مسکراہٹ کی خیرات عطا فرما کر اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ بغیر کسی تمہیدی اور تعارفی گفتگو کے آپ کی خدمت میں چند ضروری گزارشات پیش کرنا مقصود ہے۔ محدثین کرام نے نبی مکرم علیہ السلام کی آمد کو 3 مختلف مراحل میں بیان فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام کی جلوہ گری کا پہلا مرحلہ کہلاتا ہے خلقت محمدی، دوسرا مرحلہ کہلاتا ہے ولادت محمدی، اور تیسرا حصہ کہلاتا ہے بعثت محمدی۔ حضور علیہ السلام کی سیرت انہی 3 مراحل کے گرد گھومتی ہے۔ تخلیق مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ اور بعثت مصطفیٰ۔ ان تینوں میں سے آج آپ کی خدمت میں حضور علیہ السلام کی آمد کے جس مرحلے پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ولادت مصطفیٰ۔ چونکہ تخلیق پہ ہم زیادہ تفصیل کے ساتھ بات اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ قرآن مقدس کی آیات میں سے کوئی ایک بھی آیت
اور ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک بھی حدیث مبارکہ آج تک اس وقت کا تعین نہیں کر سکی جس وقت میں اللہ نے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا. اور وجہ بہت سادہ سی ہے. وقت بنتا ہے گردش مہر و ماہ سے. سورج اور چاند کی حرکت سے دن اور رات کا تعین ہوتا ہے. دن اور رات کے آنے جانے سے وقت کا، گھنٹوں کا، ساعتوں کا تعین ہوتا ہے. اور نور مصطفیٰ کی تخلیق اس وقت ہوئی جب اللہ رب العزت نے ابھی نہ چاند کو پیدا کیا تھا نہ سورج کو تخلیق فرمایا تھا. بس ہماری ناقص عقلوں کو سمجھانے کے لیے، ہمارے محدود اذہان کو سیراب کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے بس اتنا بتا دیا کہ تم یوں سمجھو کہ ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان موجود تھے کہ اس وقت بھی اللہ نے میرے سر پر نبوت کا تاج سجا کے رکھا. تخلیق نور مصطفیٰ پر اتنی وضاحت کافی ہے. چونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں بہت سی باتیں عرض کر سکوں. دوسرا مرحلہ ہے ولادت مصطفیٰ کا. اور وہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع النور شریف کی ایک صبح تھی، اور صبح بھی صبح کاذب نہیں، صبح صادق. زبان محبت سے کہنا چاہوں تو صاحبان فہم تشریف فرما ہے، ان کی خدمت میں یوں کہہ سکتا ہوں ولادت مصطفیٰ کے لمحات کو کہ عروس شب مغربی حجرے سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی. لطف لینا ہے تو تمثیل کاری کو ذہن میں لانا پڑے گا. الفاظ ادق محسوس ہوں تو پھر بھی آپ نے پیار کا اظہار کرنا ہے کہ بات تو سرکار کی ہو رہی ہے. عروس کہتے ہیں دلہن کو. عروس شب مغربی حجرے سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی. ستارے کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے. کہکشاں آسمانی پیشانی پہ افشاں چھڑک رہی تھی. فضا میں شہاب ثاقب کی پھلجھڑیاں چھوڑی جا رہی تھی. قطب اپنی جگہ پر جمع ہوا دیکھ رہا تھا. جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی. تسنیم و سلسبیل سے زمین کی آبپاشی کی گئی. یہ دونوں جنت کی نہریں ہیں. ایک دودھ کی نہر ہے جس کو تسنیم کہتے ہیں، ایک شہد کی نہر ہے جس کو سلسبیل کہتے ہیں. امت مصطفیٰ میں ایسے فقیر بھی گزرے جو کہتے ہیں تسنیم و سلسبیل کا ہم کو نہ دے فریب. ہے جنت کی نہریں مگر موج کی بات ہے، وہ کہتے ہیں تسنیم و سلسبیل کا ہم کو نہ دے فریب. ایک بوند اڑ گئی تھی فقیروں کے جام سے. دوبارہ کہتا ہوں تاکہ ہم جڑ جائیں. عروس شب مغربی حجرے سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی. میں میلاد النبی پڑھ چکا ہوں آپ کی خدمت میں. ستارے کائنات کی مانگ میں موتی پر رہے تھے. اما آمنہ فرماتی ہیں، میری تمثیل کاری بھی نہیں ہے، فرماتی ہیں ولادت مصطفیٰ کے وقت ستارے میرے حجرے پر اتنا جھکے کہ مجھے لگا جیسے گر جائیں گے. فضا میں شہاب ثاقب کی ٹوٹا ہوا تارا جو ہم دیکھتے ہیں، پھول چھڑیاں چھوڑی جا رہی تھی. عنبر عشب کے سنگریزوں سے فرش چنا جا رہا تھا. فلک کے ملک انتظامیہ کمیٹی بنے مصروف عمل تھے.
انبیاء ما سلف ایسا ہی ایک جلسہ منعقد کرنے کی تیاری کر رہے تھے. کرسی صدارت کو لایا جا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا جا رہا تھا اور نور محمدی کو اذن ظہور عطا فرمایا جا رہا تھا. اگر آپ کی طبیعت میں تازگی ہو تو میلاد النبی ہم سنتے تو رہتے ہیں، آج کوشش کر کے تھوڑا سا میلاد النبی سمجھ نہ لیں. میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. یہ سرخ رنگ کا نور تھا، اس کی آواز سادہ کر دیں. سرخ رنگ کا نور تھا جو پیشانی آدم سے چلا، میں نور مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، اور پیشانی ہاشم میں منتقل ہوا. سرخ رنگ کا نور تھا. ہم نے تخلیق مصطفیٰ کے مرحلے کو بھی چھوڑ دیا ہے. وقت ہوا تو بیست مصطفیٰ پہ کچھ عرض کروں گا، ورنہ اسی پر ہی بات کو تمام کر دوں گا. یہ سرخ رنگ کا نور تھا جو سرکار آدم کی پیشانی سے چلا اور پیشانی ہاشم میں منتقل ہوا. ماتھے میں چمکتا تھا. ہاشم کا نام ہاشم نہیں تھا، ہاشم کا نام تھا عمر. آئین میم رے واو، میرے ساتھ ساتھ چلیں گے. نام تھا آپ کا عمر. ہاشم کہتے ہیں گوشت کے شوربے میں روٹی بھگو بھگو کر لوگوں کو کھلانے والا. مکہ میں کہا تھا، لوگوں کے پاس اناج نہیں تھا، گندم نہیں تھی، چاول نہیں تھے، دانے نہیں تھے، تو سرکار ہاشم نے قحط سالی کے دور میں مکہ کے لوگوں کو کئی 100 اونٹ ذبح کر کے، قربان کر کے، کھانا بنا کر گوشت کے شوربے میں روٹی بھگو کر مکہ کے غریبوں کو دعوت میں کھلا دیا تھا. تب سے مکہ کے لوگ جناب عمر کو ہاشم کے نام سے جاننے لگے تھے. ہاشم کا معنی ہے گوشت کھلانے والا. لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے خود کو ہاشمی کہلوانے کا. ہوتے کچھ ہے، پہلے مرحلے پر قریشی بنتے ہیں، پھر اگلے مرحلے پر ہاشمی بن جاتے ہیں. ہاشمی کہتے ہیں گوشت کھلانے والا. یہاں آپ کے چک میں بلو آنا میں کسی کو بڑا ہی شوق ہو نا ہاشمی کہلوانے کا، تو اس سے کہیں گوشت تو کھلاؤ. اور جس نے ساری زندگی آپ سے کھایا ہو وہ کوئی اور بلا تو ہو سکتا ہے، وہ ہاشمی نہیں ہو سکتا. یہ سرخ رنگ کا نور تھا جو سرکار ہاشم کی پیشانی میں چمکتا تھا. آپ نے متعدد شادیاں کی. گزارش تو کر چکا ہوں ممبر سے، آج تھوڑا سا میلاد کو سمجھنا پڑے گا، اور سمجھنے کے لیے تھوڑی سی ہمت آپ کی بھی لگے گی. متعدد شادیاں کی ہے سرکار ہاشم نے، مگر یہ نور کہیں پر منتقل نہ ہوا، آپ کے ماتھے میں ہی چمک رہا ہے. ایک دن صحن کعبہ میں تشریف لائے اور دیوار کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر رب کریم کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ مولا کیا میری زندگی ایسی ہی گزر جائے گی؟ آج مجھے بتا کہ اس نور کی امینہ کون ہے تاکہ یہ نور منتقل ہو جائے. استغاثہ کیا، التجا کی، اور دیوار کعبہ کے سائے میں ہی سرکار ہاشم سو گئے. خواب میں دیکھا کہ علاقہ ہے مدینہ منورہ کا، قبیلہ ہے بنی مخزومہ، اور اس قبیلے کے سردار ہیں، نام ان کا بھی عمر ہے. اس عمر کی بیٹی ہے، ان کا نام ہے سلمہ. اور خواب میں بتایا گیا کہ آپ کا نکاح سلمہ نامی بی بی سے ہوگا اور وہی اس نور کی امینہ ہوگی. ساتھ ساتھ فرق بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے اور ان کی عظمت کیا ہے. ہمارے رشتے کرواتی ہیں رشتے والیاں، ان کے رشتے خود اللہ رب العزت کروا رہا ہے. آپ کا نکاح بی بی سلمہ سے ہوگا. قبیلہ بنی مخزومہ کے سردار ہیں عمر، ان کی بیٹی ہے سلمہ، اور وہی اس نور محمدی کی سرخ رنگ کے خوبصورت نور کی امینہ ہوگی. سرکار ہاشم اٹھے، اپنے گھر آئے اور اپنے بھائی مطلب سے مخاطب ہو کر کہا، ہاشم کے بھائی مطلب سے کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ علاقہ مدینہ منورہ کا ہے، قبیلہ بنی مخزومہ ہے، سردار کا نام ہے عمر، ان کی بیٹی ہے سلمہ، میرا نکاح ان سے ہے اور اس نور کی امینہ وہی خاتون ہے. خاص گاڑی کے لیے میرے ساتھ نہیں چلتے؟ ہاشم چلے، ساتھ بھائی کو لے چلے. خاص گاڑی کے لیے مطلب کو پورا قافلہ تیار ہوا، مکہ سے چلے، مدینہ میں پہنچے. خیمے لگائے گئے مختلف. سرکار ہاشم کا سرخ رنگ کا خیمہ سب سے الگ لگایا گیا جب نور ہی پیشانی میں سب سے مختلف تھا. خیمے کا رنگ بھی سب سے جدا تھا. سرکار عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے تو ذوق پر جوانی برقرار رہے گی اور آ جائے گی انشاءاللہ.
سرخ رنگ کا خیمہ سرکار ہاشم کا سب سے جدا تھا. دونوں بھائی چلے, کون کون؟ ہاشم اور مطلب. اور چل کر سرکار عمر سے کہنے لگے کہ یہ میرے بھائی ہیں, ہاشم ان کا نام ہے, ہم مکہ سے آئے ہیں, متولی کعبہ ہیں, اولاد اسماعیل ہیں, اولاد ابراہیم ہیں, بقیت بنو عدنان ہیں. انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کا نکاح آپ کی بیٹی سلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے, تو ہم رشتے کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں. عمر کہنے لگے اپنی بیٹی سلمہ سے پوچھے بغیر میں آپ کو ہاں نہ نہیں کر سکتا, آپ پوچھ لیجئے. عمر اپنے گھر آئے اور بی بی سلمہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں بیٹے مکہ سے کچھ لوگ آئے ہیں, سرخ رنگ کا نور ہے ہاشم کی پیشانی میں, اور کسی خواب کے تحت وہ آئے ہیں, آپ کا رشتہ لینے کے لیے آئے ہیں. تو سلمہ میری بیٹی آپ کیا کہتی ہیں؟ یہ جملہ سنا کر آپ کے چہرے دیکھ لوں تاکہ اگلی بات کرنے میں مجھے آسانی ہو جائے. بی بی سلمہ فرماتی ہے بابا عظمت رب کعبہ کی قسم, جیسا خواب ہاشم نے دیکھا ہے ویسا ہی خواب میں نے بھی دیکھا. مجھے بھی خواب میں بتایا گیا ہے, مجھے بھی خواب میں دکھایا گیا ہے کہ آپ کا نکاح ہاشم نامی شخص سے ہوگا, شریف مکہ سے ہوگا آپ کا نکاح. میں ساتھ ساتھ مختصر بھی کرتا جاؤں تاکہ آپ کی طبیعت پر بوجھ نہ بنے اور آپ کو نیند سے پریشانی نہ ہو, اور پھر ہم آہستہ آہستہ میلاد النبی کے قریب بھی آ جائیں. سرکار ہاشم کا بی بی سلمہ سے نکاح ہوا. اب دیکھیے وہ نور جو کبھی ہاشم کی پیشانی میں چمکتا تھا وہ آج کل وجود سلمہ میں چمک رہا ہے. 9 ماہ کا وقت گزرا, ایک بچہ پیدا ہوا. اس بچے کی پیشانی کے سامنے والے بال سفید تھے. پورا چاک سجایا ہے 542. ایک بات ممبر سے کہہ دوں آپ کی خدمت میں, اگر کسی شخص کو ہمارے اہل و سنت کے اس انداز سے میلاد منانے کے طریقے سے اختلاف ہے نا, میں ٹھنڈے دل سے کہہ رہا ہوں, ٹھنڈے دل سے, اگر کسی کو ہمارے اس طریقے سے اختلاف ہے نا, طریقے سے, تو میں نے کہا جو طریقہ آپ کو مناسب لگتا ہے نا آپ اپنا طریقہ اختیار کر لیں, مگر کم از کم مصطفیٰ کی خوشی منائیں تو صحیح. اگر کسی کو ہماری تاریخ سے اختلاف ہے کہ 12 کو نہیں تھا میلاد النبی, 8 کو تھا, میں نے کہا آپ 8 کو کر لیں. 8 کو نہیں ہے 17 کو ہے. میں نے کہا ہم آ جائیں گے, آپ 17 کو کر لیں. 17 کو نہیں 26 کو ہے. میں نے کہا آپ 26 کو کر لیں, پر حضور کی آمد کی خوشی آپ کے چہروں سے نظر آنی تو چاہیے نا. میلاد النبی کے موضوع کو آپ نے بحث بنا لیا ہے, سرکار کے ذکر کو بحث نہ بناؤ. اور اگر میں محبت کی زبان سے کہنا چاہوں نا آپ کی خدمت میں, جن کو بڑا یوگن چڑھا ہوتا ہے کہ دلیل دو, لکھا کہاں پر ہے, لکھا کہاں پر ہے, ان کی خدمت میں گزارش ہے سرکار کے میلاد پر بحث نہ کرو. اس لیے مولانا روم نے نا مثنوی شریف میں ایک بات لکھی ہے بڑی دلچسپ ہے. یہ علامہ اقبال کے پیر ہیں, کونیا میں ترکی میں آپ کا آستانہ ہے, اور علامہ فرماتے ہیں اقبال کبھی اقبال نہ ہوتا اگر میرے پیر رومی نہ ہوتے. اور یہ سرکار رومی کی روحانی توجہات کا فیض ہے کہ علامہ اقبال نے اپنے ہاتھ سے جو کتابیں لکھی ہیں, اپنے ہاتھ سے, ان کی تعداد کل 11 ہے. اور جو علامہ اقبال کی شخصیت پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ ہے. آپ تھوڑا سا جاگیں گے تاکہ میں مطمئن رہوں تقریر کرتے ہو. اقبال کسی 5 فٹ کے بندے کا نام نہیں ہے, اقبال پوری فکر کا نام ہے, اقبال پوری سوچ کا نام ہے, اقبال پورے نظریے, پوری فکر کا نام ہے. یہ تمثیل کاری کے شہنشاہ ہے سرکار مولانا روم. اور آپ کی کتاب جو ہے نا مثنوی شریف, کسی بھی حساس شخص کی لائبریری مثنوی شریف کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. اس کی اہمیت پر آپ کو علماء کا ایک قول سناتا ہوں. علماء فرماتے ہیں اسی کتاب مثنوی شریف کے متعلق, کہتے ہیں اگر قرآن مقدس عربی زبان میں نہ ہوتا, قرآن کا کوئی فارسی ورژن ہوتا, تو علماء کہتے ہیں یہی مثنوی شریف ہوتی. بھائیو زور سے بولو آپ اگر بول سکتے ہیں.
فارسی ورژن کا مطلب ہے کہ قرآن عربی چ نہ ہوئے یا فارسی چ ہوئے تو آندن رومی کی یہی مثنوی شریف ہوتا. اس کے اندر نا ایک مثال دی ہے, یہ مجھے بحث سے بات ذہن میں آئی کہ جیسے ربی نور شریف کا چاند نظر آتا ہے نا تو لوگ بحث کرتے ہیں جی یہ کیا ہے, آپ جڑیاں کیوں لگاتے ہیں, یہ ہماری مرچوں پر بھی اعتراض ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں نا, مرچہ حرام میں کیوں لگتی ہیں, حرام کیوں ہے یہ, ہماری چنڈیوں پر اعتراض ہے کہ چنڈیاں صحابہ نے کوئی نہیں لگائی. تو میں نے کہا کیسے لگاتے, صحابہ کے پاس تو قرآن کی آیتیں لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھا, میلاد کے لیے کاغذ کہاں سے لے کر آتے. ہڈیوں پر, پتھروں پر, چمڑوں پر, درختوں کی چھال پر صحابہ نے سورہ یاسین لکھ لکھ کر محفوظ کیا ہے, الحم سے والناس تک. بندہ تھوڑی کامن سینس بھی تو استعمال کرتا ہے نا. جس دور میں قرآن کی آیتیں لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہے, صحابہ میلاد کی جھنڈیوں کے لیے کاغذ کہاں سے لے کر آتے. ہمارے بینروں پر اعتراض ہے کہ پہلا فلیکس جو ہمارے بینر لگے ہوتے ہیں ان پر اعتراض, صحابہ نے نہیں لگائے کپڑے کے تو آپ کیوں لگاتے ہیں. تو میں نے کہا کیسے لگاتے صحابہ کے پاس تو کفن کا کپڑا بھی پورا نہیں ہوتا تھا. آپ احادیث سے نام بلد تو نہیں, کسی دور کے صحابی کی بات نہیں کرتے. حضور کے چچا سرکار امیر حمزہ پہلے سید الشہداء اور پہلے اسد اللہ, جن کے متعلق سرکار فرماتے ہیں کہ یہ میرے چچا, میری آنکھیں بھی ہیں, میرے کان بھی ہیں, میں دیکھتا بھی ان کے ذریعے ہوں, میں سنتا بھی انہی کے ذریعے سے. جب شہید ہو گئے نا سرکار امیر حمزہ شہید ہو گئے, ایک چادر تھی آپ کے کفن کی, کتنی, ایک, اور ایک چادر بھی اتنی کہ سر پہ ڈالتے ہیں نا تو پیر ننگے ہو جاتے ہیں, پیروں پہ ڈالتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. صحابہ نے کہا حضور کیا کریں, یہ تو ایک چادر ہے وہ بھی پوری نہیں ہے. سرکار نے فرمایا سر کو ڈھانپ کر, تو حضور پیر ننگے ہوتے ہیں, آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں, سر کو ڈھانپ دو, پیروں پہ گھاس ڈال کر میرے چچا کو دفن کر دو. جس دور میں کفن کا کپڑا ایسے ملتا ہو, آپ اعتراض کر کے بیٹھے ہیں, حضور کے ذکر سے کنی کترا کے بیٹھے ہیں کہ صحابہ نے 26x26 کے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے بینر کیوں نہیں لگوائے. یہ بریلویوں کا جلسہ نہیں ہو رہا, یہ حضور کے ذکر میلاد کا پروگرام ہو رہا ہے. اور اگر کوئی بدبخت اسے بریلویوں کا جلسہ سمجھ کر منہ پھیر کے یہاں سے نکل جاتا ہے تو میں منبر سے اسے کہنے لگا ہوں کہ اگر تم نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذکر کے جلسے کو بریلویوں کا پروگرام سمجھ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ہماری جھولی میں ڈال دیا ہے تو تیرے پاس تو پیچھے بچتا ہی کاکھ نہیں ہے. صحابہ نے تو دیگیں نہیں بنوائی, تو میں نے کہا صحابہ دیگیں کیسے بنواتے. صحابہ تو کھجور کھا کر گٹھلی نہیں پھینکتے تھے, رکھ لیتے تھے. یہ ساری گلاں جال حق دے وچ بھی لکھی ہوئی ہیں, بنیادی کتاب ہے, پہلی ہماری کچی پکی روٹی سے بھی بنیادی. تو میرے دوستوں صحابہ تو کھجور کھا کے گٹھلیاں محفوظ رکھتے تھے. کیوں کہ کبھی سفر میں, حضر میں, باہر اندر شہر میں آتے جاتے کبھی خوراک ختم ہو جائے, کھانا ختم ہو جائے, غذا ختم ہو جائے, تو صحابہ کہتے ہیں ہم کھائی ہوئی کھجور کی 2 گٹھلیاں اپنے منہ میں رکھ کر پانی کا گھونٹ بھر لیتے تھے کہ پانی کچھ تو میٹھا ہو کر ہمارے پیٹ میں اترے گا. من پاپی تو ہوتا ڈھیر. سرکار کے ذکر میلاد سے یہ کنی کترانے کے آپ نے بہانے کر لیے کہ یہ نہیں کیا صحابہ نے, وہ نہیں کیا. ویسے اگر میں زبان محبت سے ایمانداری سے آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں نا تو میرا تو دل نہیں مانتا کہ ذکر نظام الدین کا ہو اور خسرو کو کوئی دلیل چاہیے ہو. فریدیوں آپ تو زور سے بولو, جو فریدی بیٹھے ہیں وہ تو زور سے بولیں اگر بول سکتے ہیں تو. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید, حق فرید, حق فرید, حق فرید, قبلہ بابا جی, قبلہ بابا جی, جامعہ فریدیہ, جامعہ فریدیہ. نظام الدین کے ذکر کے لیے بلا خسرو دلیل ڈھونڈے گا, ذکر حسین کے لیے ہور کو کوئی حجت چاہیے ہوگی, ذکر حیدر کرار کے لیے میں سمیت تمار کوئی دلیلیں ڈھونڈنا پھرے گا.
اب وہ مثال سنیں جنہیں بڑا شوق ہوتا ہے بحث کرنے کا، مولانا روم فرماتے ہیں مثنوی شریف میں بات سادہ سی کرتے ہیں، مثال بہت بڑی سمجھا دیتے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں کہ ایک نا گدھے کی اور گھوڑے کی آپس میں بحث ہو گئی۔ گدھا کہتا تھا آسمان کا رنگ کالا ہے، گھوڑا کہتا تھا نہیں آسمان کا رنگ نیلا ہے۔ وہ اسے منواتا ہے، وہ اسے منواتا ہے، نہ وہ مانا نہ وہ مانا۔ جب دونوں کا آپس میں فیصلہ نہ ہوا تو رومی لکھتے ہیں کہ دونوں کا فیصلہ جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس چلا گیا۔ شیر نے گدھے کی بات کو بھی سنا، اس نے کہا رنگ کالا ہے آسمان کا۔ شیر نے گھوڑے کی بات کو بھی سنا، اس نے کہا دیکھیں جی رنگ نیلا ہے۔ رومی لکھتے ہیں گھوڑے کا موقف صحیح ہونے کے باوجود جنگل کے بادشاہ شیر نے گھوڑے کو عمر قید کی سزا سنا۔ گھوڑے نے کہا جی بات بھی میری ٹھیک ہے، موقع بھی میرا ٹھیک ہے، رنگ واقعی نیلا ہے آسمان اور سزا بھی عمر قید کی آپ نے مجھے کو سنا دی۔ رومی فرماتے ہیں شیر نے کہا موقف اگرچہ تیرا ٹھیک ہے، بات اگرچہ تیری درست ہے، رنگ آسمان کا واقعی نیلا ہے، مگر تجھے سزا اس لیے سنائی ہے کہ تجھے کہا کس نے تھا کھوتے سے بحث کرنے کے لیے۔ کوئی ہمار اگر آپ سے بات کرنا بھی چاہے تو آپ نہ کریں۔ آپ تو ہمارے علماء بھی کہتے ہیں جسے بڑا شوق ہے لکھا کہاں پر ہے، اسے کہو ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ تمہاری قسمت میں دھکے لکھے ہیں تم کھاتے رہو، ہماری قسمت میں میلاد منانا لکھا ہے ہم مناتے رہے۔ اب بھئی آؤ سرکار کے میلاد پر یہاں سے چلتے ہیں واپس جہاں سے چلے تھے۔ پچھلیاں گلہ یاد نہیں ہے کہیں ساریاں جو میں نے اس کی سرخ رنگ کا نور ہے جو سرکار ہاشم کے ماتھے میں چمکتا تھا نا تو وہ پھر چمکا بی بی سلمہ کے وجود مسعود میں۔ اچھا بھئی 9 مہینے کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کی پیشانی کے سامنے والے بال سفید تھے، یہ پیشانی کے بال سفید، بالوں کی سفیدی کی وجہ سے اس بچے کا نام رکھا گیا شیبۃ الحمد۔ جو کچھ واقف ہے سرکار کے خاندان سے وہ میری بات کو سمجھتے آئیں گے، ساتھ ساتھ انہیں لطف بھی آتا رہے گا۔ شیبۃ الحمد، شیبہ کہتے ہیں عربی زبان میں بزرگ کو، اور ہم کہتے ہیں ایسا بزرگ جس کی ہر کوئی تعریف کرے، قابل تعریف بزرگ کو شیبۃ الحمد کہتے ہیں۔ ماتھے کے بالوں کی سفیدی کی وجہ سے اس بچے کا نام رکھا گیا شیبۃ الحمد، جو ہاشم کا بیٹا ہے، جو بی بی سلمہ کا بیٹا ہے۔ سرکار ہاشم مکہ بھی جاتے تھے، مدینہ بھی آتے تھے، میکے بھی جاتے تھے، سسرال بھی آتے تھے۔ بچہ بڑا ہوتا گیا، بچے کی عمر ہوئی 7 سال۔ سرکار ہاشم کا ایک دن مکہ اور مدینہ کے درمیان انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ سرکار شیبۃ الحمد اپنی اماں سلمہ کے ساتھ اپنے ننیال میں رہے۔ ایک دن مدینہ منورہ کی گلی میں کھیل رہے تھے، یہ 7 سال کا بچہ شیبۃ الحمد کہ ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ قافلے کو روک کر یہ بچہ پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مکہ جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں آج کل متولی کعبہ کون ہے؟ پوری توجہ، آج کل متولی کعبہ کون ہے؟ قافلے والے کہتے ہیں پہلے ہاشم تھے، اب ہاشم کا انتقال ہو گیا ہے، آج کل ہاشم کے بھائی مطلب متولی کعبہ ہے۔ متولی کا معنی ہے کعبے دا گدی نشین۔ سبحان اللہ۔ آج کل ہاشم کے بھائی مطلب ہے، وہ متولی کعبہ ہے، حجاج کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ 7 سال کا بچہ قافلے والوں کو پیغام دیتا ہے کہ جیسے ہی مکہ پہنچو تو مطلب سے جا کر کہنا کہ آپ کی 7 سال کی امانت مدینہ میں موجود ہے، آ کے لے جائیں۔ میں نال زیارت بھی کردہ روانا جی، چہرہ زیارت بھی کردہ روانا نال نال۔ 7 سال کے بچے نے کہا کہ جا کر مطلب سے کہو کہ تمہاری 7 سال کی امانت یہاں پر ہے، آ کر لے جائیں۔ قافلہ پہنچا مکہ مکرمہ، سرکار مطلب تشریف فرما تھے، قافلے والے پاس گئے اور کہتے ہیں پیشانی کے بال سفید تھے، 7 سال کا بچہ تھا، مدینہ کی گلی میں کھیل رہا تھا، آپ کے نام پیغام دیا ہے کہ آپ کی امانت 7 سالہ مدینہ میں موجود ہے، آ کر لے جائیں۔ ساری نشانیاں جب سنی تو یاد آیا کہ یہ تو میرے بھتیجے ہیں، یہ تو میرے بھتیجے ہیں۔ اونٹ پر بیٹھے مکہ سے چلے سرکار مطلب اور پہنچ گئے
مدینہ اپنی بھابھی بی بی سلمہ کے پاس. اور اگر کہا یہ صرف میلاد النبی نہیں ہے، یہ اہل سنت کی کلاس بھی ہے. اس میں نے اور آپ نے سیکھنا ہے سرکار کا میلاد. آ گئے اپنی بھابھی کے پاس، بی بی سلمہ کے پاس، اور کہنے لگے کہ بھابھی یہاں پر شیبۃ الحمد کی جان کو خطرہ ہے، جو آپ اس کو واپس مکہ میرے پاس بھیجنا چاہتی ہے. بی بی سلمہ کہتی ہیں کہ بھائی مطلب بات یہ ہے کہ وہ نور جو کبھی ہاشم کی پیشانی میں چمکتا تھا نا، وہ آج کل اس کی پیشانی میں چمک رہا ہے، اور اس نور کی شدت اتنی ہے کہ میں ماتھے پر پٹی اور کپڑا باندھ کر بھی بھیجوں پھر بھی نور چھن کے باہر نکل جاتا ہے. علاقے کے یہودی، علاقے کے عیسائی میرے بچے کی جان کے دشمن ہے، میں اکیلی خاتون اس کی حفاظت نہیں کر سکتی، اس کو مدینہ سے لے جائیں مکہ. منظر بدلا، اونٹ پر بیٹھے ہیں سرکار مطلب، پیچھے بیٹھ گئے آپ کے بھتیجا صاحب، 7 سال عمر ہے، نام ہے شیبۃ الحمد. پیچھے بیٹھ گئے، مدینہ سے چلے اور مکہ پہنچے. جیسے ہی مکہ پہنچے تو اس دور میں لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو غلام بنا کر خدمت کے لیے خریدا کرتے تھے، اور غلام کو عربی زبان میں کہتے ہیں عبد. اب 20-22 منٹ بولنے کے بعد آپ کی توجہ کا امتحان ہے اس اگلے جملے میں. جیسے ہی سرکار مطلب 7 سال کے بچے کو، اپنے بھتیجے کو، شیبۃ الحمد کو لے کر مکہ پہنچے تو لوگ خریدا کرتے تھے غلاموں کو، اور غلام کو عربی زبان میں کہا جاتا تھا عبد. جیسے ہی آپ پہنچے تو لوگوں نے آپ کو مخاطب ہو کر کہا مطلب یہ آپ کا عبد ہے. عبد ہے یہ آپ کا مطلب، مطلب یہ آپ کا عبد ہے. وہ بچہ جس کا نام شیبۃ الحمد تھا وہ مکہ میں عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گیا. میں نبی دے دادے دی گل پہ کر رہا، مہربانی کرو ذرا. اصل میں میلاد ہوتا ہی انہی کا ہے جنہاں نے ننیال دا بھی پتہ ہوئے، جنہاں نے ددیال دا بھی پتہ ہوئے. وہ بچہ جس کا نام شیبۃ الحمد تھا، مکہ پہنچتے ہی اس بچے کو معروف ہو گیا وہ بچہ عبد المطلب کے نام سے. زمانہ گزرتا رہا، وہ نور سرکار عبد المطلب کے ماتھے میں چمکتا رہا. آپ نے بھی متعدد شادیاں کی مگر وہ نور منتقل نہ ہوا. ایک دن اپنے ابا جی کی طرح، سرکار ہاشم کی طرح صحن کعبہ میں آئے اور رکھا ہے ہاتھ دیوار کعبہ پر. سرکار شیبۃ الحمد نے، اب میں عبد المطلب نہیں کہوں گا، شیبۃ الحمد کہوں گا، ایسے دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھا اور رب کریم کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ مولا جیسے میرے ابا کو بتایا تھا نا اس نور کی امینہ کون ہے، ویسے ہی مجھے بھی بتا اس نور کی امینہ کون ہے. دیوار کعبہ کے سائے میں سو گئے، صحن کعبہ میں سو گئے. خواب میں دیکھا علاقہ ہے مدینہ منورہ، قبیلہ وہی بنی مخزومہ، اور خاتون کا نام ہے فاطمہ، اور کہنے والا کہہ رہا تھا کہ آپ کا نکاح ہوگا فاطمہ نامی خاتون کے ساتھ اور وہ ہوگی اس نور کی امینہ. مختصر کرتا ہوں، سرکار شیبۃ الحمد کا نکاح ہوا بی بی فاطمہ کے ساتھ. 2 بیٹے پیدا ہوئے. بڑے